الحمدللہ العظیم گلستان میر علی جامعہ رضویہ زارلوم کی 63ویں بہار کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے دعا کی آرزو ہے کہ یہ سال خیریت سے گزرے۔ تمام اساتذہ کرام، طلبہ اور دفتری عملہ، جتنے لوگ بھی ان کی خدمات کرنے والے ہیں، چاہے ان کے باورچی ہوں، چاہے ان کی کسی اور خدمت ہوں، سب کو اللہ سلامت خیریت سے رکھے۔ تمام طلباء کرام کو اللہ عافیت سے رکھے اور تمام طالبات کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ مختصر طور پر ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ استاد الاساتذہ شیخ الجامعہ علامہ مولانا محب النبی نور اللہ مرقدہ اس ادارہ میں پڑھاتے رہے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد استاد المکرم باقی کتنے اساتذہ کرام آئے اور بالکل عہد کریم میں مولانا عبدالرشید قریشی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم سے رخصت ہوئے، اور اس سے بھی زیادہ قریب استاد الاساتذہ شیخ الجامعہ حضرت مولانا محمد یعقوب ازہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے داغ مبارکت دے چکے۔ بہرحال جتنے بھی کام کرنے والے کوئی بھی اس ادارے سے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت بخشت فرمائے، اور جتنے حضرات اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تعمیری کام میں، طلباء کی خدمت میں، اساتذہ کے تعاون میں، اور جس تعلق پہ وہ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بخشت فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کے ایمان، جان، مال، اولاد میں برکت دے، اور ادارے کی امداد کرتے رہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے جاری رہے۔ میں چند نصائح کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے نصیحت اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میری اصلاح کر دینا اگر میں اس میں خطا پر ہوں۔ ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ قسم کو کہتے ہیں قسم کھائی، اور یہی قسم کھانے والا لفظ آپ اس کو چاہے مجاز سے متعارف کہیں، میں اس کو نئی لغت سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہی پھر اللہ کے لیے بولتے بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زلفوں کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے 3 کی قسم کھائی، زیتون قسم کھائی۔ میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق قسم کھانے والا لفظ نہ کہیں۔ کھانے والا لفظ چاہے مجازی معنی ہے، لیکن کھانے کا لفظ اللہ کے لیے وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اس کو کہیں اللہ نے قسم ذکر فرمائی، قسم ذکر فرمائی، سبحان اللہ۔ آئندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم ذکر فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے زلفوں کی قسم ذکر فرمائی، آپ کے چہرے مبارک کی قسم ذکر فرمائی۔ لہذا میرا یہ جملہ پسند ہو تو رکھ لو، نہ پسند ہو تو بے شک واپس کر دو۔ میں بہرحال قسم کھانا نہیں کہتا، قسم ذکر کرنا کہتا ہوں، یا اس کے مناسب کوئی اور الفاظ بھی کہہ سکتے ہو۔ حضرت حکیم بن حزام، ان سے لوگ ناواقف ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوئے، مؤلفۃ القلوب میں تھے، پھر راسخ القلوب میں آ گئے۔ 120 سال عمر پائی، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ولدہ حکیم بن حزام فی جوف الکعبہ۔ امام مسلم شریف میں ذکر کرتے ہیں، جہاں ان سے روایت ذکر کی تجارت کے بارے میں کہ دیانتداری کرو، ان سے روایت ہے، وہاں ان کا بیان کیا کہ یہ حکیم بن حزام وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کی ولادت باسعادت جوف الکعبہ میں ہوئی۔ اب بتائیے، حضرت مولا علی بعد میں پیدا ہوئے، حکیم بن حزام پہلے پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی مسجد میں شہادت حضرت عمر کی پہلے ہوئی، حضرت علی کی بعد میں ہوئی۔ تو گویا کوفہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ دونوں صحابہ کرام کا حاصل ہیں۔ اب میں ایک تھوڑا سا ایک تفریحی کام کرتا ہوں۔ ایک شعر مشہور ہے، کسیرا میسر نشد ای شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اس میں نام نہیں، یہ میں بتا دوں، اس میں نام نہیں، لیکن یہ مولا علی کے لیے متعلق کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ شعر غلط ہے۔ میں نے ایک پنجتنی شاعر سے یہ سوال کیا کہ بھائی کعبہ میں ولادت حضرت حزام حکیم بن حزام کو پہلے ہو چکی، اور مسجد میں شہادت حضرت عمر بن خطاب کو پہلے ہو چکی، اور آپ اکیلے نہیں شہید ہوئے، آپ کے ساتھ اور کئی آدمی شہید ہوئے تھے۔ تو شہید ہوئے تو وہ پنجتنی تھے، کہ مولوی ہے، کہنے لگے نہیں دوئے گلا میں یہ کعبہ میں ولادت بھی ہو کہ مسجد میں، یہ دونوں کسی ایک کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ بات ہے کہ میں نے ایک اچھے اردو پڑھے ہوئے فاضل ادیب سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہمیں شیعہ کی کتاب میں ملتا ہے، اہل سنت کی کتاب میں نہیں ملتی۔ لہذا کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک غلط شعر کو حق ثابت کریں، اور اس کے بجائے بہت اچھی بات ہے، علی را میسر شدہ شہادت، حضرت علی کا نام بھی آ گیا، علی را میسر شدہ شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، ان کا ذکر خاص طور پر آ گیا، ان کا ذکر بھی آ گیا کہ اس جگہ یہ شعر شیعہ کا ہے، لہذا یہ شعر آپ آئندہ نہ پڑھا کریں، اس کے بجائے وہ شعر میں نے بتا دی جائے وہی بدلا کر پڑھ لیا کریں۔